وہ پیر صاحب نہ کسی کاٹ ٹر گئی. تو بڑی سادگی ہے نا, ہم بھی جاتے ہیں, بڑی شرم آتی ہے, لیکن کیا کر سکتے ہیں. وہ مرید نے حضرت وہ سارا کچھ بیٹیوں کو, بہنوں کو, سب کو بلا لیا. تو وہ جو مرید تھا نا اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی. تو پیر تو نہیں تھا نا, وہ تو پیڑ تھی. وہ اس نے کہا لے اینو تو چھڈو, پہلے اینو مرید کرو. ان جڑے پیڑ صاحب تھے نا, پیر صاحب نے پیڑ صاحب وہ کرتے کیا تھے, ان کی فیوریٹ ڈش تھی سفید چاول, ٹھیک ہے جی, اتنے دیسی گھیو تے اتنے شکر. اب یہ پیر صاحب کی فیوریٹ ڈش تھی. اب جناب وہ سارے بیٹھے ہیں, ٹوٹ کے انہوں نے پہلے کیے ہوتے ہیں سارے. ان پیڑ صاحب لگے نے گھر والے ہیں ذرا اپنا پان, وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں. اب کسی کو تو پتہ نہیں, جڑا خار پیر صاحب دا نال خاص مرید سی, سارے نے پوچھا کی ہوا ہے. انہیں کہا جی پیر صاحب دی بڑی نگاہ ہے, مسجد نبوی شریف سے کتا بڑا لگا ہے, پیرا نے موڑے ہے. ہوتے میں نے خود ڈرامے ہوتے دیکھے, وہ اس نے اپنی طرف سے نہ سر ڈالا. وہ تو سمجھ گئی تھی. اور ہمیشہ یاد رکھیو جننے بچے بیٹھے تھے پتر, اپنی نگاہاں بڑیاں صاف رکھیو. اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمہاری نگاہ کو گیس کر دے گی کہ اس نے بہن کی نظر سے دیکھا ہے یا کس نظر سے دیکھا ہے. ہاں, یہ اللہ نے عورت کو صلاحیت دی ہے, یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے. وہ گیس کر دے گی تمہاری نظر کو. اپنی نظر بڑی صاف رکھنا. مامی, چاچی ہیں, یہ وہ رشتے ہیں جو محرم نہیں ہیں. اپنی نظر بڑی صاف رکھنا. پرجائی, سالی, بڑی صاف رکھیو نظر. اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی ہے, وہ تمہاری نظر کو گیس کر جائے گی کہ اس نے مجھے کس, بولے گی نہیں لیکن اس کو پتہ چل جائے گا اس نے مجھے کس نظر سے دیکھا ہے. وہ عورت گیس کر گئی تھی کہ یہ تو پیڑ ہے, کوئی پیر تو ہے ہی نہیں کوئی. اب اس نے راز بھی تو کھولنا تھا. اب جناب وہ بات ہو گئی, پیر صاحب دی واہ واہ ہو گئی. وہ کمال پیر صاحب نے جناب, یہ تصرف ہے. اب جناب وہ کیا کیا اس نے, جو کھان دی واری آئی نا, انہیں جناب تھلے پایا کیوں, اتنے پائی شکر, تو اتنے چول پائی ہیں, تو لے آئی جناب. وہ جناب نے لیا کے پیر صاحب کے سامنے رکھ چھڑے. ان سارے روٹی پہ کھان, تو پیر صاحب نے کیا چول ہی نہیں, تو شکر تے کیوں پتہ نہیں کتے, شکر تے کیوں نہیں لبن دیا. وہ چاولوں کے نیچے تھا نہ, وہ سارے پہ کھان. مرید دا دھیان پیا کہ پیر صاحب کھانا نہیں کھان دیا. انہیں جناب انہیں کیا کھوتے آ جائے, چول تے آ گئے نے, شکر تے کیوں کتے. انہوں بڑا غصہ چڑھیا. انہیں اپنی بڈھی نے کیا نلائکے جی, تمہیں دسیا بھی سی کہ پیر چولاں تے شکر تے گھیو پا کے کھاندے نے, وہ شکر تے گھیو کتھے. انہیں پھڑ کے جُتی ماری پیر دے سر تے. انہیں کہا منوسا تینوں مدینے جانا کتا لب گیا, چولاں تھلے گھیو نہیں لبا کوئی. اللہ یا رسول اللہ. انہیں کہا ٹوٹ پینے بے حیاوا, بے شرما, مدینے دے کتے تو ہی موڑنے. وہ کتا کتوں آ گیا, جمے ہی نہیں کو کتا جڑا مسجد نبوی دے اندر وڑ جے, نالے اتنے بڑے خاتم کھلوتے دے نے حضور. تو آ گیا مدینے دا کتا موڑنا. یہ بڑی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں, میں نے خود دیکھی ہیں حضرت ہوتی. تو یہ اب ذرا دھیان میں سے بھی رہنا. اقبال میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی تھا, آپ نے فرمایا الاں کاواں رنگ لے پر, الاں کاواں رنگ لے پر, تے بن بن بہندے مور, ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو. دھیان نہ پتر, بہت اس وقت یہ صاحب بڑا ظلم. میں نے کہا نا پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے. نہیں کوئی نماز پڑھنے کی لوڑ نہیں سی, دل دی پڑھنی ہے. پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے, اب عقیدے کے ڈاکو, اب مال کے ڈاکو, اب عزتوں کے ڈاکو ہیں. عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں, عزتوں کے بھی لوٹے نہیں ہیں. اس لیے میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں, ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے, یا اللہ کوئی اپنا دوست ملا. اور جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہیں, جتنے پتر آؤ محنت کرو. آج نبی علیہ السلام کی امت کو خیر خواہی کی بڑی لوڑ ہے. امت کو بڑی خیر, لوٹنے والے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے, خیر خواہ بھی بڑے ہیں, بڑے خیر خواہ ہیں, لیکن حضرت جی لوٹنے والوں کے تو ڈھیر ہی لگ گئے ہیں. اس لیے میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں باپ, جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں, داڑھی رکھو, درود شریف پڑھو, اپنے عمل ٹھیک کرو. ہو سکتا ہے حضرت جی تانوی خواجہ غلام فرید بنا چھوڑ. اسی طرح ہی ہوتا ہے. وہ قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ کوئی بندہ آ گیا, کہندا جناب میں بڑا ہی بندہ لبا ہے, کوئی بندہ نہیں لبا ہے. آپ فرمان لگے بھائی یہ گل آکھی مان جو. کہندا جناب
آپ نے فرمایا لبن جو ڈے دے آپ ہی بندہ بن جو، لبن جو ڈے دے آپ ہی بندہ بن جو، کئیاں دی ڈھونڈ مک جائے گی بندہ بن جائے۔ یہ چسکے، یہ ٹائم پاس، حضور کی امت کو بڑی ضرورت ہے، حضور نبی علیہ السلام کی امت کو بڑی لوڑ ہے، بندے نہیں ہے، بندے نہیں ہے۔ قم بإذن اللہ جو کیا ہے، میں چلو اقبال بھی کہہ دیں تو بھائی پھر کو فتویٰ لاندے جب رہتے، اقبال کیا کہتا ہے 100 سال پہلے، قم بإذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کو اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ اقبال جب یہ شعر لکھ رہے ہیں تب جماعت علی شاہ صاحب موجود تھے، تب میر علی شاہ موجود تھے، تب اوان شریف والے بزرگ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا پیر خانہ ہے وہ موجود تھے، بڑے بڑے بزرگ موجود۔ لیکن اس وقت بھی اقبال نے کیا دیکھا ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں قم بإذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں حضرت جی مرتے جانا ہی ہے کہ نہ ہے، مرتے جانا ہی ہے، کچھ کر کے مری ہے، کچھ کر کے مری ہے۔ اور جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا حضرت جی سونی داڑھی شریف رکھو، اپنے سر تے پگ پاؤ حضرت، کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو حضرت یہ داڑھی نہ رکھنے کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ویاہوں پہلے رکھ لیں گے تو رشتہ نہیں کو دے گا، پھر یہ ویاہوں بعد رکھ لیں گے تو بڑھے بڑھے لگیں گے، یہ دونوں ہی وہم تمہارے حضرت، بالکل اس طرح کا کوئی کام نہ کرو۔ یاد رکھو حضرت یہ میں بھی بیوی والا ہوں، میں بھی بہن والا ہوں، میں بھی ماں والا ہوں، میں عزتیں کرتا ہوں سب کی عزت، لیکن یاد رکھو حضرت آج جس عورت کو خوبصورت لگنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ رہے، آج جس عورت کو خوش کرنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ لے، کل جب حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے اور تمہیں پوچھا جانا ہے بتاؤ کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو اس عورت نے آگے آ کے یہ تو نہیں کہنا یا اللہ نے میرے لیے رکھی ہے کھ نہ کی نہیں آکنا، انہیں کہنا اینو پوچھو انہوں نے نہیں رکھی، حقیقت بتا دوں، اس لیے نہ کرو، اس نہ کرو، سونی کر کے۔ اور میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قربان جاؤں، بابے دیا گلاں تے پھر ٹھنڈا پاندیاں نے۔ حکیم صاحب کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے بابا وہ کھ رکھ لے کھ رہ جاؤ گا، اے کھ رکھ لے کھ آ رہے کھ رکھ لے کھ۔ حضرت جی یہ تو آپ سارے مانتے ہیں نا کہ جتنی بھی تخلیق ہوئی کائنات میں ان تخلیق میں سے سب سے سونی جو تخلیق ہے وہ ہمارے محبوب علیہ السلام، مانتے ہیں نا سارے؟ حضرت جی پھر داڑھی تو بغیر بندہ اللہ نو سونا لگتا تو پھر اپنے محبوب نے بھی نہ دیندا ہے، سب سے آپ سارے مانتے ہیں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، مانتے ہیں نا حضرت جی کہ سب سے سونے جو ہو گزرے، جو آ رہے ہیں، جو ہو کے چلے گئے، جو بعد میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے آقا کریم علیہ السلام۔ تو حضرت پھر اگر داڑھی کے بغیر کو بندہ اللہ کو سونا لگتا تو پھر میں اب ادب سے آگے بول گیا ہوں، میں اپنی میں بولوں گا آگے، میں بے ادبی کر گیا ہوں، میرا دل ڈر لگ رہا ہے، تو پھر نہیں ہے اللہ نے ہی راہ سونا لگتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عثمان غنی کی۔ اچھا یہ بھی بڑی نہیں جو تو اس طرح ہی نہیں ہے کوئی، میں صحیح ہے جناب۔ تو میں بندے نے پوچھا میں جی حج عمرے سے ٹینٹ کرانے ہو کہتے نہ کراندے وہی آتا ہے نا محلے کی نہ روح سب ہے آ رہا ہے نا قرآن کریم، میں جی وہ حج عمرے سے ٹینٹ کرانے ہو کہتے نہ کراندے، عجیب حضرت جی بات نہیں ہے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں سب سے کہوں گا سونی کر کے رکھو، مول پہ ہو سکتا ہے کل معافی مل جائے، ہو سکتا ہے کل وہ، اس لیے حضرت جی یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کمیاں ہم میں ہیں حضرت، ادھر سے کمی کوئی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ مخلص ہو جو حضرت، مخلص ہو جو، باقی یہاں سے جانا ہے، یہ جو وقت ہے اس کو گزارو، اچھا گزارو،
اور اپنے یقین ہے حضرت، صرف سارا کچھ ہے، صرف ہمیں یقین نہیں ہے، کوئی بھی ہے یقین کی بڑی کمی ہے، اور نہیں بھائی